السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے دو اندھے ماں باپ کی درد بھری داستان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا مطلب تھا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچایا ہے تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکائے رکھو اور دعا کرو کہ اے پروردگار ان کے اوپر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی آواز تھرا جاتی تھی، کانپنے لگتی تھی اور الفاظ رک کر زبان سے نکلتی اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ سب میری طرح حیرت زدہ تھے کہ آخر ان آیات کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان سے ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ ہم کو بھی نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب ان کی نماز ختم ہو گئی تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے پر مولوی صاحب مان گئے۔ ہم چائے پیتے پیتے اور باتوں ہی باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ اتنا بتا دیجیے اور اس بات پر ضرور وضاحت کر دیجیے کہ ان آیات قرآن کی تشریح میں آپ اتنا غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے معمولی سے تھے لیکن نہایت نرمی اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر بھی ابھی 4 سال کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں نے دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا رہا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے میں نے میٹرک یعنی 10ویں کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ میرے والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملا کرتے تھے، جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا نظام سنبھال سکوں، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخلے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور آخر ان کو منا لیا۔ والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی عقل مند خاتون تھیں۔ اپنے خالی وقت میں موم بتیاں بنا کر کے اچھے پیسے حاصل کر لیتی تھیں۔ اس طرح ان کو محنت تو کافی کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کر دیتی۔ دوسری ضروریات کے لیے بھی میری امی جان مجھے چپکے سے پیسے بھیج دیا کرتی تھیں۔ میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ ڈگری تو میں نے حاصل کر لی، مگر اس کالج کے تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل بدل ڈالا۔ میں نے اسلامی تعلیم بالکل بھول چکا تھا۔ نیا ماحول اور نئے ثقافت نے مجھ پر بڑا اثر کیا۔ اب کیسا دین، کیسے دین کی باتوں پر چلنا، کیسی نماز، کیسا روزہ، میرے حالات و خیالات سب بدل چکے تھے۔ میں نے 6 سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی۔ اس کی درخواست دینے پر مجھے اس کالج میں ملازمت مل گئی۔ میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے تک ہو گئی۔ اس زمانے میں 200 روپے یا 500 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کسی نیک اور دیندار لڑکی سے ہو جو گھر میں نیک بہو کی طرح رہے، جبکہ میری خواہش تھی
کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو، تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں وہ گزارا کر سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا اور کہاں کا خوف اور کہاں کا دین۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح سے بھی میرے عقل میں نہ آتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا اور وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں گے تو شاید میں اپنی منمانی کر دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے ہاں کر دی اور ایک فیشن لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو بھی 2-4 مہینے ہی گزرے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں گیس کی ٹینک پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں، اس لیے وہ کارخانے جانے سے بالکل ہی معذور اور بے روزگار ہو گئے۔ اب وہ گھر پر ہی رہنے لگے تھے۔ آپ کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی، بے حد تیز مزاج تھی، جس کو نہ خوف خدا تھا اور نہ ہی عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جدا تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ جو لڑکیاں جاہل گوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہی اپنے ساس اور سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ اس وقت میں بھی کسی انگریز سے کم نہیں تھا۔ میرے دن رات صبح شام عیش و مزے میں گزرتے تھے۔ اب سوائے خواہشات نفسانی کے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر ایسا جادو کیا کہ اس کے ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ٹپٹ کو کوئی برا نہیں جانتا تھا، خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہے، لیکن میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ مجھے ذرہ برابر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا اور وہ میرے والدین پر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگاتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ والد صاحب پانی پینے کے لیے اٹھے، ظاہر ہے کہ اندھے تھے، ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر بچے کا دودھ بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ سارا کا سارا زمین پر گر گیا۔ پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھیں اور ان کو بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا تھا تو چپکے سے خود چوری کر کے پینا چاہتے تھے۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے ہی نرم اور آواز سے کہا، بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے کے لیے اٹھے تھے۔ سامنے اسٹول تھا، انہوں نے دیکھا نہیں اور دودھ کا برتن گر گیا۔ میری بیوی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ رہ بڑھیا، تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی؟ خبردار جو آئندہ میرے سامنے بڑبڑانے کی کوشش کی۔ میں خوب جانتی ہوں۔ اور غصے میں میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح سے جھڑکا اور ڈانٹ ٹپٹ کیا اور میں پڑا پڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے بیوی کے ان حرکات پر اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے ماموں آئے، میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب مجھے خبر ہوئی تو اطمینان کا سانس لیا، شکر ہے سر سے بوجھ اترا، اور کہا کہ روز روز کے جھنجھٹ سے نجات ملی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی۔ اکثر میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔
میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کروا دی اور میری یہ بیوی حافظ قرآن تھی، نہایت نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند تھی، بڑی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ ابھی بھی زندہ ہے، میرے گھر میں آباد ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور میری بیوی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی جس کی تلاوت اور تشریح روزانہ آپ مجھ سے سنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو میرے ماں باپ کے ساتھ گزر چکے تھے۔ میرے ماں باپ نے جو مجھ پر احسانات کیے تھے اور جو تکلیفیں میرے لیے برداشت کی تھیں، میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ہائے میرے ماں باپ، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ غضب اتنے عرصے بعد مجھے میرے ماں باپ کی یاد آئی، انہیں گھر سے بھی گئے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا۔ افسوس افسوس چلاتے چلاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی اور سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت پر میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ وہ کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے سے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہائے نصیب، بڑھاپے میں نظر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہاں بھٹک رہے ہوں گے۔ میں فوراً اپنے والد کا فوٹو لے کر جو کارخانے میں کھینچا گیا تھا، قریب تھانے میں گیا اور فوٹو دیکھ کر رپورٹ لکھوائی اور کئی اخباروں میں فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی اور ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کر دیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح سے بھی میرے والدین مل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے خوب گڑ گڑا کر دعا کی کہ الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی، بالکل اسی سے ملتے جلتے شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان میں پہنچا، معلوم پڑا کہ وہ میرے چچا تھے جن کی شکل میرے والد محترم سے ملتی تھی۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کا پوچھنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور سامنے والے قبروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی ابراہیم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا آ گیا ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے ماں باپ اور میری امی کہاں ہیں۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا، مگر کیا کرتا، وقت تو گزر چکا تھا۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کرتی ہیں۔ دوستوں، ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں کامیاب و کامران ہیں، اور ماں باپ کے نافرمان آخرت میں ذلیل و خوار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کبھی چین اور سکون کی زندگی حاصل نہیں کر پاتے۔ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ دنیا کا وہ تحفہ ہے، دنیا کی وہ خوشی ہے کہ جب یہ دنیا میں نہ ہوں تو ساری دنیا ہی سنسان لگنے لگتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا نام محمد کیف ہے اور یہ تھی دو اندھے ماں باپ کی درد بھری داستان۔ تو دیکھتے رہیے اسلامی کہانی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔